اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اپنی پہچان کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، اپنی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کے بغیر آپ کسی حقیقت کو آپ پا نہیں سکتے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، نوٹ کر لیں۔ کسی بھی چیز، یعنی جس طرح کہ دیکھیں، اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بچہ جب تک یہ 10-12 کلاسیں نہ پڑھ لے، کوئی آگے کوئی بھی علم یہ حاصل کر سکتا ہے۔ انجینئرنگ ہو، ڈاکٹری ہو، کوئی بھی XYZ، کوئی بھی۔ یہ 10-12 کلاسیں مجھے یاد ہے، ہم گورنمنٹ پرائمری اسکول میں تھے، اور ملیشیا کا ہمارا وہ تھا، جوڑا تھا، سر پہ وہ ٹاکی والی ٹوپی تھی، اور جب آخری وہ ہوتا ہمارا پیریڈ، یہ میں دوسری کی بات کر رہا ہوں، کلاس 1 یا کلاس 2 میں، تو بستے کو سمیٹ لیتے، گانٹھ لگا دیتے، اور ہمارے استاد جو تھے دیوار کے ساتھ ہم سب بچوں کو کھڑا کر دیتے، کلاس روم کی دیواروں کے ساتھ، اور پھر پہاڑے ہم یاد کرتے تھے۔ 1 دونا دونا اور 2 دونے 4، 3 دونے 4 دونے 8۔ تو وہ دیکھیں، تو یہ بنیادی طور پہ یہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو بنیادی تعلیم ہے نا، جو بنیادی علم ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ پہچان ہمیں کون دے گا؟ اپنی پہچان۔ یہ پہچان ہمیں اللہ سے ملے گی۔ یہ سوال ہم اللہ سے کریں گے، یہ ہمیں رسول بتائے گا، اللہ تعالیٰ، کہ ہم کون ہیں۔ ہم نے تو نہ رسول سے پوچھا ہے، نہ اللہ سے پوچھا ہے۔ اپنے بارے میں آپ دیکھ لیں، جو بھی لوگ ہیں وہ اللہ اور رسول سے پوچھنے کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ اللہ اور رسول کی بات سننے کے لیے دل کے کانوں سے کوئی تیاری نہیں ہے۔ مشکل بات تو نہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ اور رسول کی۔ اس کا مطلب ایک اور ہے، غرتہم الحیات الدنیا، ہم نے آج سبق پڑھا کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن دیکھیں، میں آپ کو یہ بنیادی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی پہچان جو ہے، یہ آپ کو دنیا اور آخرت کی حقیقتوں سے آگاہ کر دے گی۔ دنیا کی بھی پہچان ضروری ہے۔ دنیا کو نہیں پہچانا تو آپ دنیا کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ زیادہ مال کی، یعنی کون ہے جس کو زیادہ مال پسند نہ ہو؟ سونے چاندی کی ڈھیریاں ہمیں اچھی لگتی ہیں کہ بری لگتی ہیں؟ اچھی لگتی ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ زیادہ مال کی افراد جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے نا، ایک نشہ جسے کہتے ہیں۔ پیسے کا ایک نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک نشہ ہوتا ہے، تو انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ اب ڈھیریاں تو ہمیں پسند ہیں، لیکن اس کے زہر سے ہم آگاہ نہیں۔ مال و دولت تو ایک زہر ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک زہر ہے۔ فتنہ کا لفظ ہے، میں نے اس کا ترجمہ زہر کیا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم درگزر کرو، معاف کر دو، درگزر کرو، تو اللہ تعالیٰ، وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایسا ہے۔ فتنہ اتنا تو ہے کہ تمہاری مال اور اولاد یہ آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش میں عام طور پہ دیکھیں کہ اس آزمائش میں تو ہم اس فتنے میں تو ہم گھرے میں ہیں، مال اور اولاد کے۔ یہی ہم سب کچھ یہی سمجھتے ہیں نا، یہ میرا مال، یہ نوکری، یہ بچے، یہ بس یہی ہے میرے ساتھ۔ اس کے علاوہ کچھ ہم اپنا سمجھتے ہیں؟ بولیے، فتنہ ہے، اس میں آپ پڑ گئے نا۔ حالانکہ یہ تو آپ کا ہے نہیں کچھ،
نہ مال آپ کا ہے، نہ جان آپ کی ہے، نہ بچے آپ کے ہیں، نہ کوئی بھی آپ کے ہے نہیں، آپ کی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ روح کی اولاد ہوتی ہے؟ روح کی تو اولاد نہیں ہوتی، بچے بھی نہیں ہوتے، اس کا مال بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی پہچان، اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو آپ دنیا کی حقیقت سے بھی غافل رہیں گے اور دنیا کے دھوکے میں آ جائیں گے، دنیا کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، بعض یہ سانپ وغیرہ ہوتے ہیں اور بعض زہریلے نہیں ہوتے، پتہ ہے آپ کو؟ بعض سانپ نہیں کاٹتے، لیکن عام آدمی تو وہ ڈرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے یا یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر واقف ہو جائے جو زہریلا نہیں ہے تو پھر آسانی سے جا کے پکڑ لے گا، اس میں تو زہر ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ سادی سی بات، کوئی ذہن پہ زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ایک چیز کی حقیقت سے آپ آگاہ نہ ہو۔ میں تو آج کا جو میرا موضوع ہے کہ اپنی پہچان آپ ضرور حاصل کریں، اپنے آپ کو ضرور ڈسکور کریں کہ آپ کون ہیں۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں اے انسان وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور یہ فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے اس کو مل کے سجدہ کیا۔ ہوا ہے ایسا کہ نہیں ہوا؟ اس میں کون کون سے فرشتے شامل تھے؟ آپ کی روح کو سجدہ کرنے کے لیے تمام فرشتے۔ تو آپ تو وہ چیز ہیں، آپ تو وہ، میں کہہ رہا ہوں 10,000 کلو کا اگر ایک ہیرا ہے اس سے بھی آپ قیمتی ہیں۔ آپ کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا کی تو آپ کوئی قیمت لگا لیں گے لیکن اس کی تو کوئی قیمت ہے نہیں۔ تو بہرحال اپنی پہچان یعنی کرنا، کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اپنی پہچان کی، اور ہم نے بنیادی طور پہ بات کی تھی کہ آخرت کی زندگی کی حقیقت، جو ہمارا مضمون تھا نا، آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے اوپر یقین پیدا کریں کہ جو آپ ہیں، جو کہ قیمتی ایک جز آپ میں موجود ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب قرآن کو تو پڑھے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اب نائب کا معنی جانتے ہیں؟ اپنا نائب، اللہ کا نائب۔ اور یہ یعنی ہر انسان خلیفہ جو ہے، مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی انسان، ہم نے تو اپنے آپ کو ایک مٹی کا ڈھیر سمجھ کے یعنی کوڑے کے ڈبے میں ڈالا ہوا ہے، فضول چیز سمجھ لیا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب، میرے پاس سیکنڈ ہینڈ کمان، CEO کوئی حیثیت ہوتی ہے CEO کی، سیکنڈ ہینڈ کمان۔ بہرحال جو بھی ہے، تو یہ یعنی ایسا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی پہچان آخرت کی زندگی کو جاننے کے لیے اور دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنی پہچان سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کی قدر ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ کیا قدر ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں۔ ہم تو ایک مٹی کا ڈھیر، آپ دیکھیں ہم خواہشات نفس کے غلام ہیں، بس جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔
جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ نفس کا نہیں بلکہ اللہ کا غلام ہوگا. وہ من چاہی زندگی نہیں گزارے گا. لیکن جو دیکھیں یہ علامات ہوتی ہیں، جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں. جو اللہ کا بندہ ہے اور بندگی میں وقت گزار رہا ہے اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم